السلام علیکم۔ قلعہ دراوڑ بہاولپور سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر صحرائے چولستان کے دامن میں واقع ہے۔ بہاولپور سے قلعے تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن احمد پور شرقیہ قلعہ دراوڑ روڈ کے ذریعے 2-2.25 گھنٹے میں قلعہ دراوڑ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر قلعے کی جانب جانے والی تمام سڑکیں بہت اچھی حالت میں لیکن تنگ ہیں، جس کی وجہ سے قلعے تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس قلعے کے برجوں کی تعداد 40 ہے۔ یہ بڑی بلند و بالا چھوٹی اینٹ کی بنی عمارت ہے، جس کو چونا، چاول، ماش کی دال کا مکسچر بنا کے جوڑا جاتا تھا۔ صحرائے چولستان میں تقریباً 40 قلعے ہیں، لیکن ہم اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے قلعے قلعہ دراوڑ میں موجود ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت ساری تاریخی نادر ورثہ موجود ہے، بلکہ یہ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں۔ آپ گلگت سے شروع ہو جائیں اور گوادر تک چلے جائیں، آپ کو ہر عہد کے نایاب عمارتیں، مقبرے، باغات، قلعے سب کچھ ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہونے کے بعد سیاحت کو کوئی فروغ نہیں دی جاتی۔ ہم اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت نہیں کرتے۔ اسٹیٹ آف راجستھان کے شہر جیسلمیر کے ایک راجپوت ہندو حکمران نے 9ویں صدی عیسوی میں اس قلعے کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد نواب آف بہاولپور صادق محمد خان نے 1700 صدی عیسوی میں اسے فتح کیا اور اس کی تعمیر نو پختہ اینٹوں کے ساتھ کی۔ غیر یقینی طور پر ان پختہ اینٹوں کی ترسیل اوش شریف سے دراوڑ تک انسانی زنجیر بنا کر ممکن بنائی گئی۔ قلعہ دراوڑ کی تاریخ بے حد عجیب اور پراسرار ہے۔ یہ اس دریائے ہاکڑا کے کنارے واقع ہے جسے ہندوستان میں دریائے گھاگرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہی ہندوؤں کا مقدس دریا سرسوتی تھا، جو کبھی چولستان کو سیراب کرتا تھا۔ قدیم تواریخ کے مطابق اس دریا کے کنارے ہاکڑا کی عظیم و شان تہذیب پروان چڑھی، جو دریا کے خشک ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق ہاکڑا سویلائزیشن در حقیقت وادی سندھ کی پراسرار تہذیب کا حصہ تھی، جو دریائے سندھ سے دریائے ہاکڑا تک پھیلی ہوئی تھی۔ قلعہ دراوڑ کا اصل نام ڈیراوڑ ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ بدل کے دلاوڑ ہو گیا۔ مورخین کے مطابق سب سے پہلے اسے ڈیرا راول، پھر ڈیرا راوڑ اور پھر ڈیراور کہا جاتا تھا۔ مین کمپاؤنڈ سے گزرتے ہوئے زیر زمین سرنگیں نظر آتی ہیں، جو اب بند ہو چکی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو زیر زمین کمروں کی طرف جاتا ہے، اور یہ کمرے نواب آف بہاولپور کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کا درجہ حرارت گرمیوں میں حیران کن حد تک کم ہوتا تھا۔ کئی 100 فٹ دور زیر زمین ان کمروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ریل ٹریک بھی بنایا گیا تھا۔ 1300 سے 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ قلعہ اب بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اس قلعے کی دیواریں تقریباً 30 میٹر بلند ہیں۔ قلعے کے ساتھ بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے قلعے کے اندر ایک تالاب ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس تالاب میں کسی حکمران کا خزانہ دفن ہے، جس کی حفاظت ایک سانپ کے ذمہ ہے۔ ان کے بقول یہ سانپ جمعرات کے دن نظر آتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سانپ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے جسم پر بال بھی ہیں جو خاصے لمبے ہیں۔ سانپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خزانے کی کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے خزانوں کی اسی طرح حفاظت کرتے تھے۔ 1947 میں تقسیم ہندوستان کے بعد پاکستان کے کئی شہروں میں مسلمانوں کو جگہیں الاٹمنٹ میں ملی۔ جو ہندو چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے نئی تعمیرات کے لیے کھدائی کی تو درجنوں گھروں میں سونے کے سکوں یا زیورات سے بھری دیگیں ملی، جو ہندوستان جاتے ہوئے زمین میں دبا گئے تھے۔ قلعہ دراوڑ کبھی آباد تھا،
لیکن اب یہ تاریخ کی ایک خاموش کہانی ہے۔ اس کے اندر بہت ساری کہانیوں نے جنم لیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کچھ نوابین کی یہاں رہائش بھی تھی، لیکن اب یہاں کچھ بھی نہیں۔ دیکھنے کے لیے ٹوٹی دیواریں ہیں جنہیں کہیں کہیں سے مرمت کیا جا رہا ہے، مگر قلعے کی حالت زار دیکھ کر لگ رہا ہے تباہی رفتار مرمت کی رفتار سے زیادہ ہے۔ قلعہ دراوڑ کی اینٹیں اب گزرے کل کی کہانی سنائیں گی۔ ان کا مستقبل کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے تاریخی ورثہ بحال ہوں گے تاکہ ہم فخر سے دنیا کے سامنے انہیں پیش کر سکیں۔ اس تاریخی ورثے سے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی خاص مقام سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔